السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست خیر وفیت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے قیامت کا خوفناک دن، زندگی بدل دینے والا بیان۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے۔ اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں، تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔
یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا۔ کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد، اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت صاحب دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری، چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، تھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبی کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، او لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے، کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں سفیروں امیروں حسینوں جمیلوں تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے،
اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر غنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔
तुम जंग वाले सोच रहे होगे कि डूबते वक्त भी बाज ना आए, ये सैलाब आते हैं लोग बदमाशियों से बाज आए? डूब गए मगर बाज ना आए, बेगैरती लोग करते ही रहे। उलमा इकराम ने लिखा, हबशी नौजवान ने औरत का बच्चा छीना, समंदर में फेंक दिया। औरत रोई और कहने लगी, मेरे अल्लाह, बैठी रहती हूँ, इज्जत जाती है, हरकत करती हूँ, डूब जाऊंगी। मैंने सुना है समंदर की गहराइयों से तूने यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनी थी, मैं तो पानी के ऊपर बह रही हूँ। मौला मेरी आबरू बचा, मेरा ईमान बचा, मेरी इज्जत बचा, तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उलमा ने लिखा है कि एक गर्दन सी नमूदार हुई पानी में से और हबशी नौजवान को एक ही लुकमा बनाकर ले गई। वो तो हर जगह सुनता है, पुकारने वाला बेबस बेकस होकर जब उसको पुकारता है वो हर जगह वो अंदाज पहुंचाता है, वो है जो मौजूद हर जगह। औरत बहती बहती किनारे जा लगी, एक जहाज करीब आया, दुपट्टे का इशारा करके उसको बुलाया। जहाज में जब सवार हुई तो देखती क्या है, एक नौजवान की गोद में इसका वो बच्चा जो समंदर में फेंक दिया था बैठा हुआ खेल रहा है। टूट पड़ी, मेरा बच्चा है। लोगों ने कहा तेरा कहां से आया? माजरा सुनाया, इस तरह हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, हम जहाज लेकर आ रहे थे, गैब से आवाज आई, जहाज इधर को ले आओ वरना दबो दिए जाओगे। हम जब जहाज वहां लेकर पहुंचे तो देखते क्या है कि एक जानवर की पीठ पे ये बच्चा बैठा हुआ खेल रहा था। इज्जत भी बची, ईमान भी बचा, बच्चा भी बचा, और कोई बचाने के लिए तदबीर करे जबी ना। हज़रत सारा ने नमाज पढ़कर बद्दुआ कर दी, बादशाह के सारे बदन में दर्द होने लगा। पैगंबर का सारा घर बड़ा करीम होता है, जब उसको दर्द ने सताया ना, कहने लगा मैं वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मेरे लिए दुआ कर दे। अब अगर कोई जंग का होता या मैं होता कहता दफा हो, तेरे वास्ते दुआ का दी। लेकिन हज़रत सारा ने फिर झोली फैला दी, मौला वादा करता है, बदमाशी से तौबा करता है, इसको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता कर दी। वो फिर कहने लगा, लो ऐसी हसीन औरत का बात आएगी फिर बुराई के लिए तैयार होगी। यहां से पता चला कि ये जो गुंडे बदमाश होते हैं इनकी कसम का भी कोई यकीन नहीं। अगले दिन एक आदमी ने कसम खाई तो उसके खिलाफ करने लगा। लोग कहने लगे कि तूने कसम खाई थी, कुरान उठाया था, अब क्या थी क्या बन डठी हुई मस्जिद सी, पात्या हुआ कुरान सी। अगर डटी हुई मस्जिद सी तो पात्या कुरान से, कुरान के ना पूरा सी जरा मैं चाहे। मगर उसे ये मालूम नहीं कि तूने तो पढ़ा, कुरान उठाया, डटी हुई मस्जिद में उठाया। खुदा का जब गज़ब आएगा तो वो अधूरा नहीं आएगा, वो अधूरा नहीं आया करता। 3 मरतबा इस बादशाह ने हज़रत सारा के साथ ऐसा करने का इरादा किया, फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई, फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई। आखिरकार कहने लगा अपने मुलाजमों को, क्यों वे बदमाशो, औरत के रूप में किसी बला को पकड़ के लाए हो, किसी जिन भूत को ले आए हो। और कहने लगा तू चली मेरे महल से जल्दी चली जा। और जाती जाती वो कहा कि ये तेरी खिदमत किया करेगी, ये बच्ची मेरे महल में है, इसको साथ ले जा। हज़रत सारा को, हाजरा को साथ कर दिया। सियानी हो गई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अल्लाह मियां जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूमते हैं, चाटते हैं, माथे पे बोसे देते हैं, उठाते हैं, पैगंबर का बेटा, खुद भी नबी और नदाल में आने वाला नबी, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना हसीन चेहरा होगा। अल्लाह मियां ने फिर आजमा लिया, हुक्म दिया कि इस हाजरा को, इस्माइल को, दोनों माँ बेटों को वहां छोड़ के आ जहां सैकड़ों मील में पानी कोई नहीं, आदमी कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, घास कोई नहीं, पत्ता कोई नहीं, जहां बैतुल्लाह है यहां के बारे में हुक्म दिया, छोड़ के आ। और अगर आपको नींद नहीं आई तो मजा आएगा, अल्लाह ने ये फरमा दिया, बताना नहीं है कि मैंने हुक्म दिया है। खुदा हाफिज नबी नहीं कहता अपनी बीवी को। आज लोग हर बात में कह देते हैं हमारे पीरों को पता कल को क्या होगा, हमारे फकीरों को पता है परसों क्या होगा।
और बड़ी मुद्दत की बात है, यही मौसम था, चमासा गर्मी थी, अनारकली लाहौर से हम कई साथी गुजर रहे थे, फुटपाथ पे बैठा है एक मलंग, चारों तरफ लोग खड़े, बड़ा मजमा, काफी दिनों की तो बात हो गई। हाथों की लकीर देखकर लोगों की तकदीर बता रहा था। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची पोस्ट मिलेगी, किसी को कहता था तेरी शादी बड़ी फर्स्ट क्लास लेडी से होगी। वो बाबू तो कोडा ही हो जाता था, लेडियों पे बड़े मराए ये लेडे। कोई काम नहीं, रात दिन बस लेडियों के पीछे ही फिरना है। मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा मैं भी तकदीर पूछता हूँ अपनी। कहने लगे शरारत हो जाएगी। मैंने कहा सारी दुनिया पर हाथ दिखा रही है, कोई शरारत नहीं, मेरे हाथ में शरारत है। 1 रुपया ले रहा था वो, मैं भी लोगों में घुसाता, भीड़ में से ऊपर नीचे यूं होता मैं भी पहुंच गया और दोनों घुटने मैंने जमीन पे रख दिया, रुपया हाथ में। मैंने उसके लेकर कहा, मैं क्या मलंग जी अगर अब क्या मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं। अब उसने देख के मेरी तरफ कहने लगा, उसने सोचा कि यहाँ अच्छे भले को नहीं मिलती पाकिस्तान में, इसे कौन देगा। अच्छी तरह मेरा हाथ देखा भी नहीं, चटक के कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होनी। मैं क्या खोते, तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। यूं ही अकीदे बिगड़ जाते हैं लोग। हमारे पीर को पता, फकीर को पता, किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता। फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के कुछ टुकड़े पे मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, एक अल्लाह की जात जानती है। हज़रत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चल दिए, न खुदा हाफिज कहा, न कोई तसल्ली दी, थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी, खत्म हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दूर निकल गए तो हजरत हाजरा ने देखा ये तो चले गए। खड़ी होकर आवाज दी, ऐ मेरे इब्राहिम। मुड़ कर नहीं देखते। जंग वालों, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बीवी की तरफ नहीं देखता, घरवाली की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। एक तुम हो, चिट्टी दाढ़ी, बुढ़ेपा, काले बुरके वाली नजर आ जाए ना, आगे भागकर बड़े में आते हैं, कहाँ जाना चाहती हैं आप? तेरी मां लगती है, आप चली जाए तो ये क्या हुआ? ये काले बुरके पे मरते 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 मर ही गए। ऐसा अजीब तमाशा। वो लाहौर प्लेटफार्म पर फिर रही थी ना एक लेडी बुरका ओढ़े, आ गया एक लेडा, कहने लगा सेवन पिलाऊं, ले आए, काम बन गया। उससे मनप ले आया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में फैंटा भी हो जाए, ले आए, सुभान अल्लाह, पक्का काम हो गया। उससे मनप भी पी ली, फैंटा भी निकाल गई। थोड़ी देर के बाद कहने लगा सेब ले आऊं, वो ले ही आया सेब। क्या आपके लिए मैं सेब लाया हूं, आप खाएं। कहने लगी नहीं आप खाएं। उसने सोचा मेरी भी मोहब्बत हो गई है, सेब खाने के लिए मुझे भी कह रही है। जब उसने इसरार किया ना कि मैं तो तेरे लिए लाया हूँ, खा तो सही। कैसे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये बयान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इंशाअल्लाह हम लेके आएंगे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब के न्यू बयानात।